جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں سورہ فرقان انشاءاللہ۔ آج 40 آیت سے شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی سوری دیکھیے اس کو۔ ہاں جی، اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ بھی اقوام کا ذکر پڑھا تھا، نوح علیہ السلام اور اس کے بعد قوم عاد اور سمود اور اصحاب الرس، اور اس کے درمیان اصحاب الرس سے تو اور اس کے درمیان کئی زمانوں کے لوگ، اور پھر پڑھا تھا ہم نے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے کئی مثالیں بیان کی، ان میں سے ہر ایک کے لیے، اور انہوں نے ان مثالوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، تو پھر ہم نے انہیں بھی چورا چورا کر دیا، ہلاک کر دیا جیسا کہ ہلاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس وقت کے لیے اگر دیکھیں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں بیان یہ بتا رہے تھے، تو یہ صورت کون سی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے مکی ہے۔ جی ساتھی میرے ساتھ رہے ہیں ذرا۔ جی۔ تو مکی صورت ہے اور مکہ کا بھی درمیانی دور جو ہے وہ اس کا ہے، تو لہٰذا جہاں جب وہ کا ذکر آئے گا، جیسے کہ وہ ابھی اگلی آیت کے اندر آتاؤ کے اندر آنے لگا ہے، تو اس میں وہ مشرکین مکہ ان کا ذکر ہوگا۔ تو اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا ان بستیوں سے جو عاد اور سمود اور اس کے درمیان جتنی بھی بستیاں تھیں، حالانکہ وہاں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، شام بھی جاتے ہیں، فلسطین بھی جاتے ہیں، اور ان کے راستے میں یہ ساری چیزیں آتی تھیں، تو ان لوگوں نے کوئی، اور اب ہمارے لیے یہ ہے کہ اب وہ تو چلتے پھرتے تھے اور اب ہم آرام سے وہاں جا سکتے ہیں اور ان نشانیوں کو یا ان عذاب شدہ قوموں کو کے آثار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جی فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ یہ جناب ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا، یہ کون سی ہے امطرت مطر الساؤ، کو ساتھی بتانا چاہیں گے یہ سر کہ جن پر بارش کی گئی؟ حضرت لوط یہ علیہ پتھروں کی وہ بارش ہے اور یہ مجبور کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جی بتائیے کون سی قوم تھی؟ لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم، ماشاء اللہ، اچھا ہوگی، ریوین ہماری ہو گئی۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ان پر پتہ ہے کہ بستی کو اوپر لے جایا گیا اور پھر اس کو الٹا دیا گیا، پھر اوپر پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ پہلے بھی ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں۔ تو والا قد کا ترجمہ کریں، اور بے شک آتاؤ، آتاؤ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کفار مکہ آئے۔ جی عبد الرؤف بھائی سے میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ ایک سائیڈ پہ کھانس لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی وَلَقَدْ اور بے شک آتاؤ، آتاؤ کا ترجمہ جی وہ آئے، وہ آئے، علل قریتی، اس بستی کی طرف۔ اس میں ترجمہ تو یہاں تک اللہ تھی پڑھیں گے تو پھر بلے بائے گا
अलल क़रयतिल्लती, उस बस्ती पर, जिस पर, जिसे, जिसे, तो अला क़रयतिल्लती, उस बस्ती पर, जिस पर, उम्तिरत, अब बारिश ये जुमला मजहूल है, जिस पर बारिश की बारिश गई। की गई। जी, पहले जिन्होंने किया हुआ है, मतर बारिश को कहते हैं, तो मतरा बारिश उससे फेल बन गया, तो उम्तिरत, जिस पर बारिश की गई। मतरसाऊ, बुरी अब बारिश। इसके दरमियान हमने पिछली दफा जब तर्जमा किया था, तो तर्जमा तो इसका यह है कि बहुत बुरी बारिश। तो हमने कहा था कि ये कौम लूत है, तो पता था कि उन पर पत्थरों की बारिश की गई या खंगरे आले पत्थरों की बारिश की गई, तो हम वो साथ लगा लेंगे। तो मतरसाऊ का तर्जमा करेंगे खंगरों की बहुत बुरी बारिश। ठीक है जी, खंगरों की या बहुत। पत्थरों की कर लें ये जी, पत्थरों की खंगरे आले पत्थरों की, या पत्थरों की बहुत बुरी बारिश। वरना यह है कि ये करेंगे तो हमें कौम लूत याद आ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर पत्थरों की बहुत बुरी बारिश। किसके मानी है बहुत बुरी? साउ मतरसाओ साऊ, ठीक है, और मतरा बारिश मुरक्कब इजाफी है। तो अब मेरे साथ करें जी, वालकद आताऊ, और और बेशक वो आए। बेशक वो आए, अलल करियती, बस्ती पर, उस बस्ती उस बस्ती पर, अल्लती उम्तिरत, जिस पर जिस पर बारिश की गई। जिस बरसाई पर बारिश की गई या जिस पर बारिश बरसाई गई। मतरसाऊ, पत्थरों की बहुत बुरी बारिश। पत्थरों की बहुत बुरी बारिश। तो इससे पूरा पता चल जाएगा कि जो पहले हमने पढ़ा हुआ है कि उन पर पत्थरों की बारिश हुई, तो वो दरमियान में आ जाएगा। तो ये कौम लूत मुराद है। और बताया जा रहा है कुफारे मक्का को कि अगर तुम लोगों ने भी ये बुरे काम किए, जुटलाया नबी को, नबी की बात नहीं मानी, तो एक मिसाल आपको दे रहे हैं कौम लूत की। अब अल्लाह ताला पूछ रहा है, आ आ क्या क्या अफलम यकूनू यरौनहा, सवाल है, तो क्या उन्होंने उस बस्ती को देखा नहीं? जी, जी तो देखा नहीं था है या देखा नहीं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो तर्जमा करें, अफलम यकूनू यरौनहा, क्या क्या उन्होंने उस को बस्ती को नहीं नहीं देखा देखा। था? किसके मानी है नहीं? लम 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 के मानी। अब यकूनू यरौनहा, देखा नहीं था, माजी का बनेगा, तो यरौना मुजारे है, तो लम के साथ बनेगा, तो माजी नफी। लेकिन दरमियान में यकूनू वो भी माजी की तरफ आएगा, तो तर्जमा यही बनेगा कि क्या उन्होंने उस बस्ती को नहीं देखा नहीं था? तो बताइए, देखा था या नहीं देखा था? देखा था, बिल्कुल देखा। देखा। लेकिन वो ऐसे ही देखा कि जिस तरीके से हम जाते हैं, अल्लाह सुब्हानो व तआला की पैदा की हुई चीज़ों, उनके साथ निशानियां मौजूद हैं, रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानो व तआला की कुदरत हमारे ज़हन में नहीं आती। और यहाँ चूंकि अजाब की सूरत हाल है कि ये भी एक बस्ती थी, हमारे ही जैसे लोग थे, लेकिन इन्होंने अपने नबी को झुटलाया, बुरे काम किए, और उन पर अजाब आया। तो अल्लाह पूछ रहा है कि क्या उन्होंने उस बस्ती को, हा की ज़मीर किसी तरफ जा रही है? बस्ती बस्ती करिया की तरफ। कारिया की तरफ। क्या उन्होंने उस बस्ती को नहीं देखा था? आगे अल्लाह ताला कह रहा है, बल कानू ला यरजूना नुशूरा। नुशूर के मानी क्या पढ़े थे? दोबारा जिंदा किया जाए, दोबारा उठा। दोबारा जिंदा, दोबारा उठाए जाने पर, ठीक है। यरजूना के दो मानी हैं।
یرجونا کے اندر رجا بھی ہوتا ہے، امید کے معنی بھی ہے، اور رجا کا مطلب آگے کہیں آئے گا تو خوف کے معنی میں بھی آئے گا جی۔ تو دونوں معنوں کے ساتھ، خوف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لا یرجونا نہیں وہ خوف رکھتے تھے، لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتے تھے، تو ہم نے امید پڑھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے جی جی جی۔ تو بل کا ترجمہ کریں، بل کان، بلکہ وہ تھے بلکہ وہ تھے، لا یرجونا نہیں نہیں امید رکھتے تھے، نہیں امید رکھتے تھے، تو ترجمہ بنے گا بلکہ وہ امید نہیں رکھتے تھے نشورا جی دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہاں کفار مکہ سامنے، اور جو بھی نہیں مانتا تو بتایا کہ بھئی وہ اس بستی کے پاس دیکھا بھی انہوں نے، لیکن عبرت نہیں حاصل کی، وہ اس لیے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی انہیں امید ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے، دیکھیے، لیکن آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا۔ اللہ کو پر یقین رکھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو قربت کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس قسم کا ایمان تھا کفار مکہ کا، کیوں جی؟ جی اچھا جی، آگے وَإِذَا رَأَوْكَ، اذا اور راؤ ماضی آ رہا ہے، تو ماضی کے ساتھ جب اذا آ جائے تو کس کا کون سا ہمارا زمانہ ہوگا؟ وہ مضارع کا جی، ترجمہ بھی دیتا ہے۔ مضارع کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو راؤ کا مطلب ہے دیکھنا، تو وَإِذَا رَأَوْكَ، جب وہ تجھے اور دیکھتے جب وہ تجھے دیکھتے ہیں جی، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں، جب انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں ترجمہ کرنا، جب وہ تجھے دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، اور وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتا تھا، ایک بدنی اور ذہنی اذیت جو تھی، مذاق اڑانا، یہ ان کا وتیرہ تھا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں، اب جب وہ تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اب ان اور الا آ رہا ہے، تو ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ان یتخذونک، نہیں وہ تجھے پکڑتے یا بناتے، الا ہزوا، مگر مذاق۔ تو ترجمہ بنے گا نہیں وہ پکڑتے تجھے مگر مذاق کے طور پر، یا نہیں وہ بناتے مگر تیرا مذاق۔ تو ترجمہ مطلب یہ ہمارے لیے ہوگا کہ وہ صرف تیرا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم نے چونکہ ان کو بھی کرنا ہے، اللہ کو بھی کرنا ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو وہ تجھے نہیں بناتے مگر مذاق جی۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے، انصاری وہ خود وہ کہتے ہیں، جو کفار مکہ ہے وہ کہتے ہیں درمیان میں، کیا احاذ الذی بعث اللہ رسولا، تو آ کا ترجمہ کریں کیا احاذ الذی، یہی یہ وہ ہے شخص وہ ہے جی، یہی وہ شخص ہے، بعث اللہ، جسے جسے اللہ نے بھیجا ہے، رسول کے طور پر، یا جسے اللہ نے رسول کے طور پر اٹھایا ہے، مبعوث کرنا ہماری زبان کا لفظ ہے، تو وہی ہے بنانا، اٹھانا، ہم نے پہلے اس کا اٹھایا ہے، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے جی۔ جی مبعوث ہم نے کیا تھا ترجمہ، مبعوث جی، کہ اللہ نے جسے اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے، یہ کر لیں جی، جی سر، جسے اللہ نے رسول مبعوث کیا ہے۔ تو میں اس کا آخری کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر پروفیسر صاحب کریں گے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ،
اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یتخذونک الا ہزوا، نہیں وہ بناتے تجھے مگر مذاق، احاذ الذی بعث اللہ رسولا، بریکٹ میں، اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول مبعوث کیا ہے؟ جی پروفیسر۔ جی وَلَقَدْ أَتَوْا، تحقیق وہ آئے، بے شک وہ آئے، عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی کی طرف کہ جس پر امطرت بارش برسائی گئی، مطر السوء، بہت ہی بری پتھروں کی بارش، اولم یکونوا یرونہا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اسے، بل کانوا لا یرجون نشورا، کہ جس کی وہ امید اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے تھے، بلکہ وَإِذَا وہ رَأَوْا، کر لیں، بلکہ وہ جی بلکہ وہ نہیں اٹھائے جانے امید کی رکھتے تھے اٹھائے جانے کی۔ جی وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ نہیں بناتے مگر تیرا مذاق، احاذ الذی، کیا یہی وہ شخص بعث اللہ رسولا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، جی رسول مبعوث کیا ہے۔ اب یہ الفاظ تھے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر کے انداز میں یا حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بچائے کہ کسی قسم کی بھی کوئی بے عزتی کی خلش بھی ہمارے اندر ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ بے عزتی کرتے تھے۔ اب وہ کفار مکہ جو تھے وہ غلط راستے پر تھے یا صحیح راستے پر تھے؟ غلط راستہ۔ غلط راستے، اس لیے کہ وہ اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے تھے، شرک کے ساتھ مانتے تھے، آخرت کا یقین نہیں تھا، جواب دہی کا انہیں ایمان اس پر نہیں تھا، لیکن جو ان کا اپنے معبودوں کے بارے میں تھا کیا کہیں گے یقین، وہ ہمیں ضرور بتاتا ہے کہ وہ جو جھوٹے خدا تھے ان پر کتنا بڑا یقین تھا، اور یہ جملہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل سچا، ہمارا اس پر یقین کیسا ہونا چاہیے، یہ ہے وہ سبق جو اس آیت سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک قاعدہ ہم سیکھ لیتے ہیں عربی کا۔ جیسے بتایا تھا نا کہ اذا کے ساتھ جب ماضی آتا ہے تو ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مضارع میں۔ مضارع کا۔ اب یہ بار بار انشاءاللہ اس کو پوچھ کے میں نے بھی یاد کر لینا ہے، آپ نے بھی یاد کر لینا ہے۔ آج ایک نیا لفظ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان اگر آ جائے، ان جیسے ابھی آ رہا ہے، ان قادہ لَيُدِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ اضل سبیلا آئے گا، 3 دفعہ آئے گا، ایک دفعہ آ چکا ہے۔ اچھا جی، اب رول یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ کئی دفعہ ان کے معنی انا ہو جاتے ہیں، اور وہ کب ہوتے ہیں؟ پہلے بھی ایک اصول ہم نے پڑھا تھا، اس کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گمان کرنا، جی گمان کرنا، لیکن زن کے معنی یقین کے بھی ہوتے ہیں۔ جی یقین کے وہ بھی، زن کون سا ہے جب یقین کے معنی ہوں گے؟ یہ مشتاق بھائی بتائیں گے آپ ہمیں؟ حسن زن، نہیں اس کا اصول جو ہے، چلیں جی بتا، ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر زن کے بعد انا یا انا آ جائے جس کے معنی بے شک ہوتے ہیں تو اس زن کے معنی یقین ہو جائے گا۔ مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ، جب آپ نے جب پڑھی تھی نا یا بنی اسرائیل اذکروا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
یذبحون ابناءکم ویستحیون، اور اس سے پہلے ہے یہ آیت کہ انہم الا یظنون، یہ آگے ہے۔ پروفیسر صاحب آپ میری مدد کیجئے گا۔ نہیں، میرے ذہن میں اس وقت پروفیسر ایک آیت جو شاید اس اصول پہ تو پوری نہیں اترتی، وہ ہے ان بعد الظن اسم، جو سورہ حجرات میں وہ اور چیز ہے۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ میں نے لکھی تھی آپ کے لیے، لیکن مجھے ابھی مل نہیں رہی ہے۔ بہرحال پہلے پارے میں آتا ہے وَإِذْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ نہیں وہ آگے ہے جی۔ اس میں تو بہرحال نہیں ہے۔ ہاں جی، میں کل بتا دیں گے، کل انشاءاللہ کر لیں گے، اور ساتھی جو سن رہے ہیں ان سے بھی معذرت کے ساتھ، کہ وہ ظن کے ساتھ اگر انا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں یقین۔ ہاں وہ ظنوا انہم ملاقو ربہم، اچھا اچھا اچھا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ تھا نا جی یہ 5 رقم کا کہ آخری آیت ہے۔ خشیت کرنے والے، عاجزی سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، انہم یظنون، کہ یہاں ظنون جو خیال کرتے ہیں نہیں ہے، اس لیے کہ آگے انا آ رہا ہے، تو لہذا انا کی وجہ سے اس ظن کے معنی ہوں گے جو یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی یہ بات؟ بالکل ٹھیک۔ یہ میں سرشار بھائی سے پوچھوں گا اور ڈاکٹر داؤد صاحب سے۔ جی سر، جی کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جی سر، جی سر۔ کیا آئی ہے بتائیے۔ ظن کے بعد اگر ان نہ آ جائے تو وہ یقین میں آ جائے، اس کا معنی ہو جائے ہاں، گا۔ اس ظن کے معنی گمان نہیں ہوگا، اس کے معنی یقین ہوگا۔ یہ ہم 2-3 بار پڑھ چکے ہیں۔ جی آج ایک نیا چیز میں عرض کروں گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ان آ جائے، انا یا انا، نہیں انا ہی کہا ہے، انا ہی کہا ہے جی۔ انا ہی کہا اچھا ہے۔ جی، اب دیکھتے ہیں، اب ان کا ترجمہ انا ہوگا کب؟ جب اس کے بعد لام التاکید آ جائے، جیسے کہ ابھی آنے لگا ہے۔ اب کیا آ رہا ہے؟ ان قادہ لا یدلنا عن آلہاتنا۔ یہ جناب ذرا ایرو کریں ذرا ان کے اوپر۔ ہاں جی، یہ ان ہے، ان قادہ لا جی، یہاں لام کے اوپر بھی ذرا کریں، لام تاکید کون سا ہے؟ اللہ، یہ والا جی یہ والا لام، یہ لام تاکید ہے یقیناً۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جب یہ حالت آ جائے تو ان کے معنی کیا کرنے ہیں؟ بے شک۔ ان کے معنی کیا کرنے ہیں؟ بے شک۔ بے شک جی۔ یہ کلیہ ہے اپنا کون سا؟ ہمارا پاکستانی بنایا ہوا جی جی، مطلب ہے کہ دیسی کلیہ۔ اچھا، اور یہ کام کرے گا۔ اب پڑھیں، اب یہ وہ کفار کہہ رہے ہیں اپنے معبودوں کے بارے میں، ان قادہ بے شک، قریب ہے، بے شک قریب ہے، لَيُدِلُّنَا، کہ وہ رسول ہمیں بھٹکا دے، ہمیں یقینی طور پر گمراہ کر دے، ان آلہاتنا، ان آلہاتنا، ترجمہ ہمارے کریں، معبودوں، ہمارے ہمارے معبودوں، ہمارے معبودوں سے۔ ہم تو لات، منات اور عزا اور اس کے علاوہ باقی جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب وہ اپنے لوگوں سے بتا رہے ہیں کہ بے شک قریب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے معبودوں سے
یدلنا گمراہ کر دیں، دور ہٹا دیں، گمراہ کر دیں، یہ کرتے ہیں ابھی. اب کب؟ لولا ان صبرنا علیہا. اب صبرنا کے معنی بھی، صبر کے معنی کیا آپ نے کیے ہوئے ہیں؟ جم جانا. ہاں صبر کر. جی بالکل، صبر کرنا ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ صبر کرنا وہ ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرن، اے اللہ تعالی ہم پر صبر انڈیل دے. تو مشکلات کے اندر اپنے آپ کو حق سچ پر روکے رکھنا، یہ صبر. وہ جو سوچ اپنا روکے رکھنا حق سچ پر، اسی کو جما دینا، جم جانا، یہ صبر کے معنی ہے. جی تو جی. یہاں بھی یہ ہوگا کہ لولا ان صبرنا علیہا. اب ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ علیہ. آلیہ. آلیہ کی جمع کیا ہے؟ الہن کی جمع ہے آلیہ، اور مکسر ہے. اور کیا ہے؟ مکسر. جمع جمع مکسر. مکسر. اور بے جان بھی ہو تو اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے حال آ کے، ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ عقل، وہ مطلب بے عقل ہیں آلیہ سارے تمہارے. تو ہا کی ضمیر بہرحال جمع مکسر کی وجہ سے جا رہی ہے علیہا. دوبارہ میں پڑھتا ہوں تب سمجھ آئے گی. بے شک قریب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیں اگر ہم ان بتوں پر جمے نہ رہیں. سمجھ آئی جی؟ جی بالکل. صبرنا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ جمے. وہ جو عاقفین علیہا کیا پڑا تھا، بیٹھے رہیں اعتکاف، اسی طریقے سے جی. صبرنا ہم جمے نہ رہیں، کہ ہمیں ہمارا ایمان یہ ہے. انہوں نے کہا کہ لات اور منات یہ ہمارے معبود ہیں اور ہم نے ان کو سجدہ کرنا ہے. اگر ہم ان پر جمے نہ رہیں گے تو یہ نبی اپنی باتیں کر کے اور اپنی لاجک سے، منطق سے ہمیں ان کو چھوڑنے پر مجبور کر دے گا. اب میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، کہ وہ اپنے غلط عقیدے پر بھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اسے ہٹنا نہیں چاہتے، اور جی. ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. ہم اللہ کو اکیلا جانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو کیا ہمیں اس پر جمع رہنا چاہیے یا نہیں جمع رہنا چاہیے؟ بے شک جمع رہنا چاہیے. بالکل جمع رہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں جمع رکھ. آمین. تو یہاں تک ترجمہ کریں گے داؤد بھائی، ذرا کیجیے گا علیہا تک. جی سر. ان قاد لا یضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. بے شک قریب ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں یقیناً کہہ دیجیے گا. جی جی یقیناً یہاں کہہ دیجیے گا، میں نے نہیں کہا. جی جی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دے اگر ہم ان معبودوں پر جمے نہ رہے. جی باقی ساتھی ان کے کہنے سے اور میرے اس کرنے سے سمجھ آ گئی ہے؟ جی بالکل. آگے جی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے پکے اور اتنے زبردست معبودوں کو ماننے والے ہو، آنا تم نے ہے میرے پاس. کیوں جی؟ اور میں ابھی بتا رہا ہوں کہ صحیح راستے پر آ جاؤ، ورنہ فسوف یعلمون کا ترجمہ کریں گے وسوف یعلمون. ان قریب وہ جان لیں گے. ان قریب وہ جان جائیں گے. ہینا جب جس وقت، ہینا یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ترجمہ آپ ساتھی کریں. تو عنقریب وہ جان جائیں گے جب وہ العذاب ہے، العذاب وہ خاص عذاب جہنم کا جب وہ دیکھیں گے تو وہ جان جائیں گے. کیا جانیں گے؟ من اضل سبیلا،
کون بہت زیادہ گمراہ ہے رستے کے لحاظ سے یا رستے سے. تو رستے سے ہمارا ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ زیادہ سیدھے راستے سے کون بہت زیادہ گمراہ ہے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں جی. جی جی تو ترجمہ ہوگا ان قریب وہ جان جائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ ہے راستے سے. جی اپنے داؤد بھائی کیجیے گا ترجمہ یہاں تک سبیلا تک. جی ان قادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، بے شک قریب ہے کہ یقیناً وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دے اگر ہم ان معبودوں پر جمع نہ رہے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور عنقریب وہ جان جائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون بہت زیادہ گمراہ ہے سیدھے راستے سے. جی کون سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہے. سیدھا راستہ، یہ کون سیدھے راستے سے زیادہ گمراہ ہے، یہ زیادہ بہتر میں ترجمہ رکھ رہا ہے. اب جناب یہ آیت ہے، اور یہ آیت زبردست آیت ہے. اس میں ہم نے اپنا عکس دیکھنا ہے. اگر اس کو عمومی طور پر دیکھیں گے سیاق و سباق کے لحاظ سے، تو یہ صرف مکہ کے جو مشرکین ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو بنا لیا تھا کیا، اپنا الہ. ایسے ہی ہے. پہلے پارے میں یہود کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کتاب کو اپنی خواہشات بنا لیا ہے. تو آج یہاں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وہی ہے حقیقت وہ ہے. اب وہی تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الحق ہے وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. لیکن یہ اپنے دین پر اتنے پکے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے، ان کی اپنی خواہش. اس جگہ پر یہ ہے سیاق و سباق کے حساب سے. دوسری چیز جو ہے کہ جو عام اگر دیکھیں گے تو اس میں اپنی شکل دیکھنی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہو، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طرف حکم ہو اور ایک طرف ہماری اپنی خواہش ہو. تو اللہ اس آیت کے اندر ہمیں بہت بڑی چیتونی دے رہا ہے. تو میں پہلے پڑھتا ہوں. ارا ایتا من اتخذ الہ ہواہ. ترجمہ میں کر دیتا ہوں. کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو، اتخذ جس نے بنا لیا، پکڑ لیا، الہ جی اپنے معبود کو، اپنا معبود ہواہ اپنی خواہشات کو. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو. معبود کیا کون ہوتا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایک چیز مخلوق میں سے جو چیز بھی ہے اس سے ایک ہی ذات بالا ہے. ایسے ہی ہے جی. جی مخلوق میں سے، مخلوق کے بعد اوپر ایک ہی چیز بالا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ مخلوق میں سے، میں کہہ گیا میرا خیال ہے مخلوق میں سے نہیں، مخلوق سے اوپر ایک ہی چیز بالا ہے، اور وہ کون ہے؟ معبود. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ معبود بنے گا. اور جس نے اس کے مقابلے میں اپنی خواہش کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی خواہش کو ہی اللہ کی جگہ پہ رکھ لیا، تو وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا جی. جی تو پہلے تو یہ ہے کہ مفسرین نے بہت زیادہ اس پر احتیاط کی ہے کہ لوگوں کو سٹیمپ نہیں لگائی کہ تم مشرکین ہو. جی
تو لہذا جو ایمان والا ہے اس کا یہ تو یقین ہے کہ یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لفظ آئے گا اور میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ مان کے اس کے اوپر عمل کروں گا۔ بھول چوک ہو جاتی ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط کرنی ہے یہاں۔ تو میرے ساتھ ترجمہ کریں۔ کیا کیا رائتا، کیا تو تو نے نے تم نے کیا تو نے دیکھا دیکھا من اس اس شخص کو اس شخص کو اتخذہ جس جس نے نے بنا لیا جس نے بنا لیا الہہ اپنا معبود، اپنا معبود اپنا معبود بنا لیا، ہوا ابھی میں پڑھ رہا ہوں، اپنی خواہش کو اپنی خواہش کو اپنی خواہش کو، ہوا نہیں آیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیسر بھائی ذرا جلدی سے ترجمہ اس آیت کا کریں۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ جی یہ دیکھنا ہے کہ خواہش معبود نہ بنے۔ وہ میں اس کے لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، ایک طرف اپنی ذاتی خواہش روایت کہ میں اس خواہش کو آگے بالا رکھ لوں، اور عملی طور پر ہم کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کا تو دین کا حصہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو کرو دفع، تم تسلی رکھو۔ میں ذرا سخت الفاظ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ مطلب رویہ تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رسول پاک کو تسلی دے رہا ہے، افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس شخص پر بنے گا وکیلا، کارساز، وکیل کے طور پر، مددگار کے طور پر۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا جی جو کسی جگہ پر اگر وہ خود بندہ نہیں پہنچتا تو اس کی وکالت کرتا ہے، اس کا کیس پیش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، تو کوئی بھی نہیں پیش کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا تو اس شخص پر وکیل بنے گا؟ تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ افا انتا، کیا تو اس کیا شخص تو پر تکون تو بنے بنے گا گا تو بنے گا علیہ اس پر اس پر وکیلا، کوئی وکیل۔ اچھا جی کوئی مددگار۔ اب میرا حال 1 منٹ ہے تو میں اگلا وہاں تک کرنا چاہتا ہوں۔ ام کا مطلب کیا کریں گے یہاں؟ ام تحسب، یا تو گمان کرتا ہے، خیال کرتا یا ہے تو گمان کرتا ہے، ان اکثرہم یسمعون او یاکلون، کہ بے شک ان میں سے بہت سے لوگ سنتے ہیں اور عقل بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات یا سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات۔ انہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ مگر چوپایوں کی طرح۔ چوپائے کے جانور ہوتے ہیں جو اپنا کام، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا جی۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں رستے کے لحاظ سے۔ جی ترجمہ کیسر بھائی اب آپ عام سے کر دیں یہاں تک۔ ہم تحسب ان اکثرہم یسمعون او یاقلون، کیا تو یاقلون، یا کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں اور عقل کرتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ مگر چارپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ۔ زیادہ گمراہ ہیں جی، کہ چوپائے جو ہے وہ بھی جا کے چر چرا کے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ انسان